حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ کا زیادہ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزرتا تھا۔ اس عمر میں سب بچے کھیل کود میں اپنا وقت خراب کرتے ہیں، مگر آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت خراب کریں، بلکہ آپ کو اس چھوٹی سی عمر میں بھی سب سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ آپ تنہائی میں خاموش بیٹھ جائیں اور اس کائنات اور ایک ایک ذرے پر غور فرمائیں اور پھر اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ کیا ان پتھر کی بے جان تصویروں میں ہے، یا ایسی ذات ہے جو نظروں سے اوجل ہے اور ہر جگہ موجود ہے؟ آپ کے دل نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ پتھر کے ان بتوں میں کوئی طاقت ہے کسی کو مارنے کی یا جلانے کی، بیمار ڈالنے کی یا صحت دینے کی، بھوکا مارنے کی یا روزی دینے کی؟ آپ کے دل میں بچپن ہی سے یہ یقین پیدا ہو گیا تھا کہ یہ بت، یہ تصویریں، یہ لات، یہ عزا اور ہیبل کی مورتیاں لغو اور بے اصل ہیں، بیکار ہیں، بے جان ہیں۔ یہ خود اپنے نفع و نقصان سے بھی بے بس ہیں۔ آدمی کے ہاتھ سے گھڑی ہوئی یہ تصویریں عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، مگر آپ دیکھتے کہ آپ کی قوم کے لوگ انہی بے جان مورتیوں کو پوجتے ہیں۔ وہ ان بے بس اور من گھڑت تصویروں کے سامنے اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ سب بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب، آقا اور غلام انہی بتوں کو سجدے کرتے ہیں۔ وہ سب ان پتھر کے ٹکڑوں کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کا دل ان لات اور عزا کے خلاف غصے اور نفرت سے بھر جاتا۔ آپ کا قلب گواہی دیتا ہے کہ یہ سب گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ مگر سیدھا راستہ کون سا ہے اور کدھر ہے؟ آپ تنہائیوں میں خاموش بیٹھے رہتے اور سوچتے رہتے۔ اس وقت مکہ ساری برائیوں کا اڈا بنا ہوا تھا۔ کوئی برائی اور خراب عادت ایسی نہیں تھی جو مکے والوں میں نہ ہو۔ شراب پینا، جوا کھیلنا اور قتل و غارت کرنا ان کے پسندیدہ کام تھے۔ اس لیے بچے جب اپنے بڑوں کو ان برائیوں میں دیکھتے تو وہ بھی خود بچپن سے ہی یہی سب کام کرنے لگتے۔ مگر مکے والے جب دیکھتے تو حیرت کرتے کہ حضور پاک ان اپنے ہمجولیوں کے ساتھ ادھر ادھر پھرتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ کھیل کود میں، بلکہ اس بچپن میں آپ اپنا وقت اس طرح گزار رہے ہیں جیسے بڑی عمر کے لوگ گزارا کرتے ہیں۔ بڑوں کا ادب اور عزت کرتے ہیں اور چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کا لڑکپن بھی ہر برائی سے پاک گزرا، شرافت اور نیک نامی کے ساتھ، پارسائی اور بزرگی کے ساتھ۔ پھر اسی عمر میں آپ نے بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا۔ جو لوگ چاہتے وہ آپ کو اپنی بکریاں دے دیتے اور آپ انہیں لے کر جنگل میں چلے جاتے۔ وہاں دن بھر بکریاں چرتی رہتی اور آپ ان بکریوں کی نگرانی فرماتے رہتے۔ لوگ آپ کے اخلاق اور عادتوں کو دیکھتے اور پھر آپ کی عمر کا خیال کرتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی۔ آپ کی سچائی اور پاکیزگی کو دیکھتے تو ان کے دلوں میں آپ کا زبردست احترام پیدا ہو جاتا۔ آپ کی سچائی، نیکی اور شرافت نے سارے مکے میں آپ کی محبت اور عزت پیدا کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے لوگوں نے آپ کا نام امین یعنی امانت دار رکھ دیا تھا، اور وہ آپ کو اسی نام سے پکارنے لگے تھے۔ اس زمانے میں مکے کے قریب ہر سال کچھ میلے ہوا کرتے تھے جن میں بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے اور دور دور کے تاجر اس میں دکانیں لگانے آتے تھے۔ ان میلوں میں سے ایک مشہور میلے کا نام اکاس تھا۔ اس میں سب قبیلوں کے لوگ آتے اور اپنے ساتھ ایسے شعار لکھ کر لاتے تھے
جن میں اپنی اور اپنے خاندانوں کی بڑائیاں ہوتی تھیں۔ عکاظ میں آ کر یہ لوگ چھتے بنا کر بیٹھتے اور نظمیں پڑھتے۔ انہی بڑائیوں کی وجہ سے کبھی کبھی ان میں آپس میں زبردست لڑائیاں ہو جایا کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک دفعہ عکاظ کے بازار میں دو آدمیوں میں لڑائی ہوئی اور وہ ان میں سے ایک مارا گیا، اور مرنے والا آدمی قبیلے بنو قیس کا تھا اور مارنے والا قبیلے بنو کنانا کا تھا۔ جب یہ بات پھیلی تو معاملہ بہت بگڑ گیا اور خود قبیلے بنو قیس اور بنو کنانا کے درمیان زبردست جنگیں شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ بنو قیس نے ذی قعدہ کے مہینے میں بنو کنانا پر حملہ کر دیا۔ اس پر سارے عربوں کو بہت رنج ہوا، اس واسطے کہ اس زمانے میں ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ ان میں لڑائی جھگڑا بالکل حرام تھا۔ عرب ان مہینوں کی بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں بڑی چلتی ہوئی جنگیں رک جایا کرتی تھی، مگر بنو قیس نے اس دفعہ جوش میں آ کر اس کا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور اسی میں بنو کنانا پر حملہ کر دیا۔ اسی لیے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑ گیا، یعنی گناہ اور سرکشی والی جنگ۔ مگر جنگ کے بڑھنے سے پہلے لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور لڑائی رک گئی۔ قریش کا اس جنگ سے یہ تعلق تھا کہ وہ بنو کنانا کے معاہدے پر برآمد تھے، یعنی آپس میں یہ معاہدہ تھا کہ ہم کبھی جنگ نہیں کریں گے بلکہ جنگوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اس لیے وہ بنو کنانا کو مدد دے رہے تھے۔ چند سال بعد شوال کے مہینے میں بنو قیس نے بنو کنانا پر حملہ کیا، اور اب کہ انہوں نے قریش پر بھی چڑھائی کر دی۔ اس پر قریش بھی بھڑک اٹھے اور انہوں نے فوراً جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان ہو چکے تھے، اس لیے آپ کو بھی اس لڑائی میں شرکت کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ آپ بھی قبیلے قریش کے ساتھ میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ اس میں آپ کے ساتھ چچا بھی شریک تھے۔ اگرچہ حرب فجار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے، مگر آپ نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا بلکہ صرف اپنے چچاؤں کی حفاظت فرماتے رہے۔ اس طرح یہ پہلا معرکہ ہے جس میں حضور شریک ہوئے۔ اسی طرح آپ کی جوانی کے زمانے میں ایک دوسرا اہم واقعہ حلف فضول ہے جس میں خود حضور شریک ہوئے تھے۔ یہ ایک عہد نامہ تھا جس میں سب قریشیوں نے عہد کیے کہ قسمیں کھائی تھی کہ اگر مکے میں کسی پر ظلم ہوگا تو ہمیشہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، اور جب تک ظالم کو سزا نہ مل جائے گی اور مظلوم کو اس کا حق نہیں مل جائے گا اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ حلف مکہ کے ایک بڑے سردار عبداللہ ابن جدعان تیمی کا گھر ہوا تھا۔ اس مجلس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب اور بنی اسد، بنی زہر اور بنی تیم ابن مرہ شریک ہوئے۔ ان سب خاندانوں نے مل کر یہ حلف کیا اور اس کا نام حلف فضول رکھا۔ اس میں خود حضور پاک بھی شریک ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ معاملہ مظلوموں اور مصیبت زدوں کا مدد کا تھا جو خود آپ کا اصل جذبہ تھا۔ آپ ہمیشہ غریبوں اور مصیبت زدوں کے دکھ درد میں کام آتے تھے، اس لیے آپ نے بڑھ چڑھ کر اس مجلس میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنے چچا ابو طالب کے گھر ہی میں رہتے تھے، مگر آپ اپنا خرچ ابو طالب پر نہیں ڈالتے تھے بلکہ آپ نے ایک قریشی تاجر صاحب ابن ابی صاحب کی تجارت میں شرکت فرما رکھی تھی۔ ابو طالب بہت زیادہ مفلس اور غریب آدمی تھے، ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اور زیادہ تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ ایک روز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور آج کل بہت سخت وقت گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس نہ تو مال ہے جس سے کچھ وقت کاٹ سکیں اور نہ کوئی تجارت ہے۔ اب پتہ چلا کہ تمہاری قوم کا ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے۔ ختیجہ بن خویلد بھی تمہاری قوم کے لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیج رہی ہے۔
وہ لوگ اس کا مال فروخت کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اگر تم بھی جانا چاہو گے تو وہ دوسروں سے پہلے تمہیں بھیجنے پر راضی ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری نیکی اور سچائی کی شہرت اس نے بھی سن رکھی ہے۔ میں تمہیں یہودیوں کے ڈر سے شام نہیں بھیجنا چاہتا تھا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حضور چچا کی اس خواہش پر راضی ہو گئے، مگر آپ نے فرمایا شاید وہ خود مجھے اس معاملے میں بلائیں۔ اس کے بعد ابو طالب چلے گئے۔ خدیجہ بن خویلد مکہ کے ایک بہت مالدار اور نہایت شریف خاتون تھی۔ یہ بیوہ تھی، انہوں نے 2 شادیاں کی مگر دونوں شوہر انتقال کر گئے اور ان کی تمام دولت خدیجہ بن خویلد کو مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور اپنی تجارت اور دولت کے انتظام میں لگ گئی۔ یہ مکہ کے بہت اونچے خاندان کی عورت تھی اور اس قدر پاک باز اور نیک تھی کہ لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے پکارتے تھے۔ خدیجہ بن خویلد مالداری اور نیکی کے ساتھ ساتھ نہایت خوبصورت اور ذہین بھی تھیں۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مکہ کے تمام بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، چنانچہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ انکار کر دیتی تھی، اس لیے کہ اب انہوں نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اپنی تجارت اور کاروبار کا انتظام خود ہی کرتی تھی۔ خدیجہ طاہرہ ہر سال کچھ لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام وغیرہ بھیجا کرتی تھی۔ وہ لوگ جو کچھ نفع کما کر لاتے، خدیجہ طاہرہ اس میں سے طے شدہ حصہ ان کو دے دی تھی۔ اس سال بھی وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات ابو طالب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضور سے آ کر کہا کہ آپ بھی خدیجہ کا مال لے کر چلے جائیں اور نفع اٹھائیں۔ حضور اس پر تیار ہو گئے اور فرمایا اگر خدیجہ نے مجھے بھیجنے کے لیے بلایا تو میں مل لوں گا۔ یہ بات کسی نے خدیجہ طاہرہ سے جا کر کہہ دی کہ ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ خدیجہ فوراً تیار ہو گئی، اس لیے کہ آج کل مکہ کے ہر بچہ بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور سچائی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی بھی شخص آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے آپ کا نام ہی امین پڑ گیا تھا۔ خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اپنے پاس بلایا اور کہا میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیکی کی شہرت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر بھیجنا چاہتی ہوں اور جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور جا کر ابو طالب کو یہ بات بتائی۔ ابو طالب نے کہا اس رزق کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے۔ قافلے کے چلنے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ طاہرہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ کیا اور اس سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں خلاف ورزی مت کرنا بلکہ ان کی رائے پر چلنا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے سب چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آئے۔ انہوں نے قافلے والوں کو خاص تاکید کی کہ وہ سب حضور کی حفاظت کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی آپ پر ایک بادل نے سایہ کر لیا تھا، آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہیں۔ قافلہ مکہ سے روانہ ہو کر کئی جگہ ٹھہرتا ہوا ایک روز شام میں داخل ہو گیا اور وہاں بصرہ کے بازار میں جا کر ٹھہرا۔ وہیں قریب ہی ایک درخت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جس جگہ قافلہ ٹھہرا تھا وہاں سے قریب ہی ایک بہت بڑا گرجا تھا جس میں ایک بوڑھا راہب رہتا تھا۔ راہب کا نام نستور تھا۔ جب راہب کو معلوم ہوا کہ سامنے ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے تو وہ باہر نکل آیا اور سیدھے میسرہ غلام کے پاس گیا۔ میسرہ پہلے بھی کئی دفعہ یہاں آ چکے تھے، اس لیے وہ اور راہب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نستور نے حضور کو
درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا، اس لیے اس نے حیرت کے ساتھ میسرہ سے پوچھا، میسرہ، یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں ایک قریشی نوجوان ہے۔ نسطور نے جواب دیا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر راہب نے میسرہ کو کچھ نشانیاں بتائیں اور پوچھا کہ یہ علامتیں اس نوجوان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ میسرہ نے اقرار کیا کہ ہاں، یہ نشانیاں ان میں موجود ہیں۔ نسطور راہب کو یہ باتیں سن کر یقین ہو گیا اور انہوں نے کہا، یہ وہی ہے، یہی پیغمبر آخر الزماں ہے، کاش میں ان کا ظہور کا زمانہ دیکھتا۔ اس کے بعد نسطور راہب نے حضور کے پاس آ کر مہر نبوت دیکھی اور گواہی دی کہ آپ ہی وہی نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر آیا ہے۔ میسرہ ان باتوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ ادھر بصرہ کے بازار میں حضور نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے، وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربے کار آدمی کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس سفر میں جس قدر نفع حاصل ہوا، اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 40 سال سے ختیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر ہم کبھی اتنا نفع نہیں حاصل کر سکتے جتنا آپ کے ذریعے سے ہوا۔ میسرہ آپ کی ذہانت داری اور خوش اخلاقی دیکھتے تھے اور ادھر نسطور راہب کی باتیں یاد کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے دل میں آپ کی بے حد محبت اور عزت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ آپ ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہوں۔